عمان کے ساحل کے قریب آئل ٹینکر پر پروجیکٹائل سے حملہ، جہاز ناکارہ ہو گیا۔ UK میری ٹائم ٹریڈ آپریشنز کے مطابق عمان سے 9 ناٹیکل میل شمال مشرق میں بحری جہاز کو نشانہ بنایا گیا۔ حملے میں جہاز کے انجن روم کو نقصان پہنچا، عملہ محفوظ رہا۔ بحری جہازوں کو مقررہ راستے پر رہنے کی ہدایت کر دی گئی۔ بانی پی ٹی آئی کے اسپتال منتقلی کا عدالتی حکم، پی ٹی آئی نے رجسٹرار سپریم کورٹ کا اعتراض دور کر کے توہین عدالت کی درخواست دوبارہ دائر کر دی۔ رجسٹرار نے توہین کے مرتکب افراد کو الزامات کی فہرست نہ بھیجنے کا اعتراض لگا کر درخواست واپس کر دی تھی۔ پی ٹی آئی نے بانی چیئرمین کو شفا اسپتال منتقل نہ کرنے پر حکومت کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کی تھی۔ بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کہ امید ہے سماعت کے لیے آج ہی بینچ بن جائے گا۔ بانی پی ٹی آئی کی صحت بہت ضروری ہے، بانی پی ٹی آئی سے فیملی کی ملاقات کرانے کا بھی مطالبہ۔ پی ٹی آئی رہنما بیرسٹر علی ظفر نے بانی پی ٹی آئی کی اسپتال منتقلی کے معاملے پر سینٹ میں قرارداد پیش کرنے کی تحریک پیش کر دی۔ سینیٹر علی ظفر نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کو عدالتی حکم کے باوجود نہ شفا اسپتال منتقل کیا گیا، نہ میڈیکل بورڈ بنایا گیا۔ رانا ثناء اللہ نے علی ظفر کی قرارداد کی مخالفت کر دی۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ عدالت میں زیر غور معاملے پر سینٹ میں قرارداد نہیں آ سکتی۔ اپوزیشن کو مذاکرات کی دعوت دے دے کر تھک گئے، اب اپوزیشن نے آنا ہوگا تو آ جائیں گے۔ وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک آئے گی تو دیکھا جائے گا۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کی گفتگو، کہا کہ پارلیمنٹ میں قانون سازی کے لیے متحرک ہونا خوش آئند ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے بھی اس بات کی تائید کی، قائمہ کمیٹیاں اپنے کام کر رہی ہیں، قائمہ کمیٹیوں سے حکومت کی بھی اصلاح ہوتی ہے۔ میں نے پی ٹی آئی کی کمیٹیوں سے استعفے بھی ابھی تک قبول نہیں کیے۔ اپوزیشن جماعتوں کا رابطے اور مشترکہ حکمت عملی کے لیے کوارڈینیشن میکانزم تشکیل دینے پر اتفاق، پی ٹی آئی نے جے یو آئی کو اپوزیشن اتحاد میں خوش آمدید کہا۔ متحدہ اپوزیشن کے قیام اور مولانا فضل الرحمان کی شمولیت کے فیصلے کی توثیق۔ متحدہ اپوزیشن کے پہلے باضابطہ مشترکہ پارلیمانی پارٹی اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ اعلامیہ کے مطابق پارلیمنٹ میں منظم، مؤثر اور مشترکہ کردار ادا کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے پارلیمنٹ میں قرارداد لانے کی تجویز بھی زیر غور آئی۔ اپوزیشن نے مطالبہ کیا کہ آئین کی بالادستی، قانون کی حکمرانی اور پارلیمنٹ کی خود مختاری یقینی بنائی جائے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا ترک وزیر خارجہ خاقان فیدان سے ٹیلی فونک رابطہ۔ پاکستان اور ترکیہ کے دو طرفہ تعلقات اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں رہنماؤں کی ریجنل فار وزرائے خارجہ اجلاس کی تیاریوں پر بھی گفتگو۔ ٹیلی فونک رابطے میں آئندہ کثیر الجہتی اجلاسوں اور روابط سے متعلق امور بھی زیر بحث آئے۔ پاکستان کی امریکہ ایران تنازع کے خاتمے اور خطے کے پائیدار امن کے لیے کاوشیں، چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا دورہ ایران مکمل۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی بھی ہمراہ تھے۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل نے ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے اہم ملاقات کی۔ فیلڈ مارشل سیکرٹری سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل محسن رضائی اور اسپیکر باقر کالباف سے بھی ملے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی، وزیر داخلہ سکندر مومنی بھی ملاقات میں موجود تھے۔ امریکہ ایران کشیدگی میں کمی اور تنازع کے پرامن حل پر تفصیلی گفتگو۔ آبنۂ ہرمز دوبارہ کھولنے کے حوالے سے بھی تبادلہ خیال۔ پاکستان کا علاقائی امن اور تنازعات کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنے پر زور۔ ایرانی قیادت نے تنازع کے پرامن حل کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور ایرانی صدر کی ملاقات مثبت اور نتیجہ خیز رہی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا ایکس پر پیغام، کہا ملاقات میں ایران امریکہ تنازع، مشرق وسطیٰ میں بڑھتی کشیدگی اور آگے بڑھنے کے راستے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اسلام آباد MOU کی بحالی کے لیے فریقین کی جانب سے درکار اقدامات پر بھی گفتگو ہوئی۔ ایرانی صدر نے کھل کر اپنی حکومت کے نقطۂ نظر اور خدشات سے آگاہ کیا۔ ملاقات میں اہم پیش رفت ہوئی۔
میٹنگ انتہائی مثبت نوٹ پر اختتام پذیر ہوئی۔ امید ہے کہ اس رفتار سے خطے میں مزید ترقی اور دیر پا امن کی راہ ہموار ہوگی۔ امریکہ کا ایران کے خلاف نئی معاشی پابندیوں کا اعلان۔ ایران کے 60 سے زائد افراد اور بحری جہازوں پر پابندیاں عائد۔ ایرانی نیوکلیئر، میزائل اور آئل سیکٹر سے منسلک افراد پر پابندیاں لگائی گئیں۔ ایران کو ترسیلات زر کی ادائیگیوں کے لیے دیے گئے لائسنس بھی منسوخ۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے کہا کہ ایرانی معیشت کی ہر اس رگ کو کاٹنا ہے جو اس رجیم کو سہارا دے رہی ہے۔ ان اقتصادی پابندیوں کے بعد ایرانی نظام خود ہی گھٹنے ٹیک دے گا۔ ایران کو معاشی سہارا دینے والے ممالک کو بھی نشانہ بنایا جائے گا۔ اب ایران کے لیے ہر مالیاتی لائف لائن کو مستقل طور پر بند کیا جائے گا۔ امریکہ ہماری مالیاتی شریانیں نہیں کاٹ سکتا۔ امریکی پابندیوں کا مکمل مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ایرانی وزیر معیشت علی مدنی زادہ کا نئی امریکی پابندیوں کے اعلان پر جواب کہا، امریکہ اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہوگا۔ امریکی منصوبہ بندی کے پیش نظر ایران معاشی مستقبل کی پلاننگ کر چکا۔ ترجمان پاسداران انقلاب نے کہا کہ موجودہ دور میں معاشی جنگ سب سے اہم معرکہ بن چکی۔ دشمن پابندیوں اور معاشی حربوں سے ایرانی شہریوں پر دباؤ بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایرانی فوج اور حکومت ایک پیج پر ہیں۔ ادھر ایرانی فوج کے سربراہ جنرل امیر حاتمی نے کہا، ایران 20 سال تک بھی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہے۔ ایران کی خود مختاری اور قومی سلامتی پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب۔ اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر کے امیدواروں کے کاغذات کی جانچ پڑتال مکمل۔ اسپیکر کے لیے ووٹنگ کا آغاز۔ ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب 3 بجے ہوگا۔ تمام امیدواروں کے کاغذات درست کرا دیے گئے۔ اسمبلی میں نون لیگ کی 31 نشستیں ہیں۔ اتحادی دستے بازو پارٹی کے ساتھ مجموعی نشستیں 32 ہو چکی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی کل سیٹوں کی تعداد 14 ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز چین کے 4 روزہ سرکاری دورے پر روانہ۔ چین کے قونصل جنرل سین شان وزیر اعلیٰ مریم نواز کی روانگی کے وقت ایئرپورٹ پر موجود تھے۔ مریم نواز کی رونچی آمد پر چین کے اعلیٰ حکام استقبال کریں گے۔ مریم نواز شنجیانگ اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس کے کانفرنس سینٹر میں مصروفیات کا آغاز کریں گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے چین شیاؤ جیانگ کی سربراہی میں اعلیٰ سطح وفد ملاقات کرے گا۔ قتل کے مقدمات کے اندراج میں تاخیر۔ سپریم کورٹ نے آئی جی سندھ کو طلب کر لیا۔ عدالت عظمیٰ نے ایڈوکیٹ جنرل سندھ اور ڈی آئی جی سکھر بھی طلب کر لیا۔ جسٹس ہاشم کاکڑ نے ریمارکس دیے کہ سندھ میں جزا سزا کا تصور نہیں ہے، ایسے تو جانوروں کو بھی نہیں مارا جاتا۔ سندھ پولیس خود لوگوں کو بری کروا رہی ہے۔ جسٹس صلاح الدین نے کہا کہ سکھر اور لاڑکانہ کی صورتحال تو بہت ہی خراب ہے۔ مزید سماعت 21 ستمبر تک ملتوی کر دی۔ اور آقائے دو جہاں سرور کون و مقام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے جشن کی تیاریاں عروج پر۔ ملک بھر میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل مذہبی عقیدت و احترام سے منائی جائے گی۔ ہر سو چراغاں، مساجد اور عمارتیں جگمگا اٹھیں۔ گلیوں اور گھروں میں بھی خوبصورت سجاوٹ، فضائیں درود و سلام سے معطر۔